بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ سوال کیا گیا ایک سائل کی جانب سے، عبداللہ ہیں کراچی سے، سوال کرتے ہیں میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی بہت اچھی ہے، میری ایک بیٹی بھی ہے، اور میں نے ایک طلاق یافتہ عورت سے صرف اس لیے نکاح کیا کہ اس کی زندگی میں دین نہیں تھا، تو اس نے ایک شیعہ سے شادی کر لی، پھر دین کی طرف آئی تو کوشش کی کہ خاوند ٹھیک ہو جائے، مگر وہ اماں عائشہ اور دیگر صحابہ کرام کی گستاخی کرتا تھا، اس لیے اس نے طلاق لے لی۔ اس کے 3 بچے ہیں اور ماشاءاللہ دیندار ہیں۔ اب میری پہلی بیوی ضد کر رہی ہے کہ اسے طلاق دے دو ورنہ میں طلاق لے لوں گی۔ میرے دوسرے نکاح میں دوسری بیوی کے خاندان والے شامل تھے، مگر میں نے پہلی بیوی کو نہیں بتایا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب میں کیا کروں؟ میں دونوں کو انصاف کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، مگر پہلی بیوی مجھ پر یقین نہیں کر رہی کہ میں نے نکاح خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ میری دوسری بیوی کی عمر بھی 42 سال ہے اور میں 32 سال کا ہوں، اور پہلی کی 26 سال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور گزارش یہ ہے کہ دیکھیں شریعت کی جانب سے اولاً اگر آپ پہلی بیوی کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں اور دوسری آپ نے شادی کی اور وہ طلاق یافتہ عورت سے کی، تو بہت اجر کی بات ہے، بہت ثواب کی بات ہے، اور آپ نے بہت ہی اچھا عمل کیا۔ اگر آپ پہلی کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے کسی ایسی عورت سے شادی کرتے ہیں جس کے 3 بچے ہیں، دیندار عورت ہے، اور وہ آپ نے ان سے نکاح کیا اور ان کے ساتھ آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور اب پہلی بیوی آپ پر تھوڑا سختی کر رہی ہے کہ آپ دوسری کو طلاق دے دو ورنہ میں طلاق لے لوں گی، تو طلاق لینے کے پریشر میں آ کے، طلاق لینے والی کے پریشر میں آ کے دوسری کو طلاق دینا درست نہیں ہے۔ جو آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں 100 بار چھوڑ کے جائیں، لیکن جو آپ کو اپنائے ہوئے ہیں تو چھوڑنے والوں کی وجہ سے اپنائے ہوئے لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو بہرحال ہمارا مشورہ آپ سے یہی ہوگا کہ ایسی صورت میں اولاً آپ دونوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، آپ اپنی ڈگر پہ قائم رہیں، اور جو احکام شریعت کی جانب سے آپ کی طرف لوٹتے ہیں آپ اس میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اور آپ اس کی مکمل برابر پابندی کرتے رہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو حل فرمائے اور آپ کو پریشانیوں سے نکالے۔ ابتدائی دور میں دیکھیں، اول اگر آپ یہاں پہ ہمارے لیے ایک عرصہ بتا دیتے نا کہ ہم نے دوسری شادی کتنے عرصے میں کی ہے اور دوسری کو کتنا وقت ہوا ہے، پہلی کو کتنا ہوا ہے، تو ہمیں تھوڑا سمجھانے میں آسانی ہو جاتی۔ بہرحال اب چونکہ آپ نے بیان کر دیا اور ہم نے بھی آگے بیان کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کنڈیشن میں آپ اولاً تو حقوق ادا کرتے رہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں اور اپنے معاملات پر ڈٹے رہیں، کسی بھی کام میں پہل نہ کریں، کسی بھی کام میں پہل نہ کریں۔ اگر خلا لے رہی ہیں، طلاق لے رہی ہیں، لی تو نہیں ہے، جب لیں گے تو اللہ خیر کرے گا، اللہ اگر چاہیں گے تو چل جائے گا معاملہ۔ اگر بہت زیادہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو خاندان کے بڑوں میں سے کسی 1-2 کو لیا جائے، اس کے خاندان میں سے بھی اور اپنے خاندان میں سے بھی، اور اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی
اور اصل میں ہمارے برصغیر پاک و ہند کا یہ معاملہ ہے کہ ہماری خواتین یہاں معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ وہ دوسری تیسری کو پسند نہیں کرتی. ان کے ہاں دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا ہمارے معاشرے میں ایک غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جس کام کا شریعت نے آپ کو مکلف بنایا اور جس کی اجازت شریعت نے دی ہے، اس میں کسی ایرے غیرے کو اس طریقے سے رکاوٹ ڈالنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، شریعت کے مزاج کو پرکھنا چاہیے، شریعت کے فوائد کو، دین کے فوائد کو مد نظر رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا میں روز قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اور نکاح کا جو حقیقی مقصد ہے وہ ہے کثرت اولاد، امت کی کثرت، امت کی بڑھوتری، نسل کی بڑھوتری، نسل میں اضافہ. یہ مقصود ہے نکاح سے. دیگر مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اولاد کا ہونا بھی ہے، اور ظاہر ہے اولاد کی کثرت، اگر خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی، بیویاں زیادہ ہوں گی تو اولاد زیادہ ہوگی، وہ اسی صورت میں ممکن ہے. لہٰذا معاشرے میں یہ چیز اب عام ہوتی جا رہی ہے کہ آپ نے ایک ہی شادی کرنی ہے اور دوسری تیسری کو برا سمجھا جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس کنڈیشن میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے، ویسے میں اتنا ہی کہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اپنی جانب سے پہل نہیں کرنی اور اپنی جانب سے حقوق ادا کرتے رہیں. خاندان کے بڑوں کو بٹھائیں، وہ کوئی حل نکالیں، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی حل نہ نکلنے پائے اور معاملہ تنگی کی طرف جائے، سختی کی طرف جائے، اور پہلی بیوی ماننے کو تیار نہ ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ پھر پہلی کو چھوڑ دیا جائے. جس کو اعتراض ہے اسے چھوڑیں، اور جس کو اعتراض نہیں ہے، جو چل رہی ہے اسے چلنے دیا جائے. اور دعا بھی کریں اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.